اور میرے ہم مکتب ساتھیوں اور اس جامعہ کے اساتذہ کرام، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام 14 اگست 1947 کے حوالے سے 75واں یہ یوم آزادی اللہ کے فضل و کرم سے رواں دواں ہے۔ یہ جو ملک ہے ہمیں کسی زکوٰۃ میں نہیں ملا، کسی صدقے میں نہیں ملا، کسی عطیے میں نہیں ملا۔ یہ وہ ملک پاکستان ایک عظیم اسلامی فلاحی ریاست ہے کہ جس کے حاصل کرنے کے لیے 300 سالہ کوشش علماء کرام نے اس دھرتی پر کی ہے، اور اس کوشش میں جن جید علماء نے اپنا کردار دکھایا وہ مولانا شبیر احمد عثمانی جیسے نظر آئے، شیخ العرب والعجم مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ جیسے نظر آئے، مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی عنہ جیسے نظر آئے۔ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے ان علماء نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اس عظیم ریاست کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اکابر علماء کے خون کا ایک ایک قطرہ اس ملک کی دھرتی پر گرا ہے۔ یہ ہمیں ملک اس قربانیوں کی برکت سے ملا ہے۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے، اور جس ملک کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہو، دنیا کی کوئی طاقت اس ملک کو ختم نہیں کر سکتی۔ یہ ایسا ملک ہے، یہ ایسا عظیم ہے ملک ہے کہ جو ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں یہ ہمارا پاکستان ہے، ہمارے علماء کرام کا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، پاکستان، دونوں ہاتھ اٹھا کے پاکستان، پاکستان، علماء اہل سنت والجماعت، علماء دیوبند، پاکستان۔ میں ان لوگوں کو کہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ اس ملک کو حاصل کرنے میں کسی عالم کا ہاتھ نہیں، تاریخ پڑھ کر دیکھے 1906 عیسوی میں جب مسلم لیگ کانفرنس کا انعقاد ہوا تھا تو کن اکابر علماء کے مشورے سے ہوا تھا اس کا انعقاد، اور بڑے بڑے مسلمان سیاست دانوں کو وہاں دعوت دی گئی تھی۔ یہ علماء کا کردار نہیں تھا تو کیا تھا؟ 1921 عیسوی میں کیا شیخ الہند مولانا محمود الحسن کا کردار نہیں تھا؟ 1923 میں مہاجر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے کردار نہیں تھا؟ تم تو کہتے ہو یہاں تو کسی عالم کا جہاں نام نہیں آتا۔ یہ علماء کی ایک فہرست ہے، میرے پاس وقت ہوتا میں آپ کو بتاتا اس ملک کو کیسے علماء نے حاصل کیا ہے۔ ان علماء کا کردار ہے مسلمانوں کے آخری بادشاہ بہادر ظفر کا ہاتھ ہے۔ یہ وہ ملک ہے جس میں اکابر کا خون گرا ہے۔ وہ شخص شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کا بالخصوص ان تمام اس ملک کے قیام میں ان کا کردار صفحے اول پہ رہا ہے۔ یہ عام عالم نہیں ہے، یہ وہ اکابر حقہ تھے۔ ان کا ان علماء میں شمار ہوتا ہے کہ جب مالٹا کی جیل میں شیخ الہند مولانا محمود الحسن گرفتار ہوتے ہیں، یہ ان کے استاد تھے۔ شیخ مدنی فرماتے ہیں میں بھی ان کے ساتھ گرفتار ہوا، انگریز نے مجھے ڈرایا، مجھے دھمکایا کہ شیخ مدنی پیچھے ہٹ جاؤ، اس تحریک میں تمہارا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن قربان جاؤں اس مولانا حسین مدنی نور اللہ مرقدہ پر کہ انگریز نے کہا کہ مولانا اگر تم نے اس دھرتی کو نہ چھوڑا، اس تحریک سے پیچھے نہ ہٹے، قرآن و سنت کے پیغام کو نہ چھوڑا، ہم تمہیں پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیں گے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے بغل سے کھدر کا کپڑا یوں اٹھا کر اس کے سامنے لہرا کر کہا انگریز تو مجھے موت سے ڈراتا ہے، میں تو دیوبند سے اپنا کفن بھی صاف کروں۔ سبحان اللہ۔ میں اس عظیم ادارے کا طالب علم ہوں۔ یہ علم و ہنر کا گہوارہ ہے، تاریخ کا وہ شہکارہ ہے۔ ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سر یہاں مینارہ ہے۔ خود ساقی کوثر نے رکھی میخانے کی بنیاد یہاں، تاریخ مرتب کرتی ہے دیوانوں کی روداد یہاں۔ سبحان اللہ۔ میں اس مدرسے کا طالب علم ہوں، تم ہمیں شکست نہیں دے سکتے۔ میں آپ سے مختصر عرض یہ کرتا ہوں، یہ ملک اکابر علماء مشائخ مسلمان سیاست دانوں کے کردار سے ان کی قربانیوں سے ہمیں ملا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے اس ملک کی حفاظت بھی ہم کریں گے، ان کی سرحدوں کی حفاظت بھی علماء کریں گے۔ یہاں علماء کا خون گرا ہے،
ہماری دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان اکابر علماء حق کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.